میں بھی اس مثال کو بنا رہا ہوں منافقوں کے لیے، دونوں مثالوں کو۔ پہلی مثال مانا ہوگا مثلہم، حال ان منافقوں کا مثل، مثل حال، الذین والا مانا کرنا ہے، الذی بمانا الذین، کیونکہ الذی موصول ہے، اور مانا جہاں پر کیا کرنا ہے، الذی بمانا الذین، الذی بمانا الذین، ورنہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ آگے تارا کا ہم آیا ہے، تارا کا ہم، بے نور ہم، جمع ہے کہ نہیں ہے، بے نور ہم، تارا کا ہم بھی جمع، ہم بھی جمع، دونوں جمع کی ضمیریں ہیں، تو الذی کے نیچے لکھا ہے الذی بمانا الذین۔ ہاں بھئی، مثال ان کی، استوقدہ، یہاں سین تھا طلب کے معنی میں نہیں، اور جہاں پر بھی معنی جمع والا ہے کہ جلایا انہوں نے، استوقدہ، استوقدہ جمع والا معنی کرنا ہے، جلایا انہوں نے آگ کو، آگ کو، مراد کیا ہے، اقرار اسلام، اقرار ایمان، فلما اضاءت، پس جب، اضاءت، اضاءت متعدی بھی ہے لازم بھی ہے، متعدی والا معنی ہوگا جب روشن کیا آگ نے اپنے ماحول کو، جب روشن کیا آگ نے اپنے ارد گرد کو، اور لازم والا معنی ہوگا جب روشن ہوا ماحول اس کا، جب روشن ہو گیا ماحول اس کا، ماحولہ، ذہب اللہ، مراد اس سے کیا ہے، فوائد مالیہ اور جسمانیہ، ماحول کے روشن ہونے سے مراد منافقین کو جو جسمانی یا مالی فائدے ملے وہ مراد ہیں، ذہب اللہ، لے گیا اللہ ان کے نور کو، ان کے نور کو، مراد کیا ہے، انہیں غنیمتیں مل رہی تھی، مالی فائدے مل رہے تھے کہ اللہ نے ان کے نفاق کا پردہ چاک کر دیا اور ان کے منافقت کو ظاہر کر دیا، ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا، تو وہ جو چھپے ہوئے تھے بڑے مومن بنے ہوئے تھے وہ کلی کھل گئی، یہ مطلب ہے ذہب اللہ بے نورہم وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں کے، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، صمٌ، بہرے ہیں، بکمٌ، گونگے ہیں، عمyٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لا یرجعون، رجوع نہیں کرتے کفر اور شرک سے۔ یہ تقریر ہے عامت المفسرین کی، اور ہمارے حضرت کی تقریر اس پر اب معنی سنو، مثلہم کمثل الذی، حضرت فرماتے ہیں الذی اپنے معنی میں ہے، الذی اپنے معنی میں ہے، اور مراد کیا ہے، ان کی مثال، ان کا حال اور نبی پاک کا حال، ان کا حال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، الذی، اس توقدہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا حال نبی پاک کا حال اس طرح ہے، اور یہ تشبیہ القصہ بالقصہ ہے، یہ خیال کرنا ہے تشبیہ الکفار بالنبی نہیں، یا تشبیہ النبی بالکفار نہیں، تشبیہ القصہ بالقصہ، قصہ کو قصہ کے ساتھ تشبیہ ہے، ان کا حال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مثل اس شخص کے ہے جس نے آگ جلائی، استوقدہ نارا، جس نے آگ جلائی، توحید کی دعوت شروع کی، استوقدہ نارا کا مطلب ہے آگ جلائی، یعنی توحید کی دعوت شروع کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلما اضاءت، جب روشن کیا آگ نے، یا روشن ہو گیا ماحول اس کا، روشن کیا آگ نے اپنے اردا گرد کو، یا روشن ہو گیا آگ کا اردا گرد، کیا مطلب، آپ نے مکہ سے دعوت شروع کی اور مکہ میں مسئلہ بیان کیا، اور حتیٰ کہ اس کی روشنی حبشہ تک جا پہنچی، اور اس کی روشنی دور دراز تک پھیلنے شروع ہو گئی، اور دعوت ایمان سے پھیلنے لگی، ماحولہ ذہب اللہ بنورہم،
لیکن یہ کافر ضد کرتے رہے، اردا گرد مکہ کا روشن ہو رہا تھا اور نور توحید چمک رہا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن ان الذین کفروا والا ٹبر یہ ضد میں تھا، اناد میں تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اتنی ضد کی اللہ نے ان کو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ ذہب اللہ بنورہم، یہاں نور سے مراد ہے قبول حق کی صلاحیت، وہ بھی ختم کر دی، اللہ لے گیا ان کے نور کو اور چھوڑا ان کو بیچ اندھیروں کے، اسی جس طرح اندھیرے تھے انہی اندھیروں میں رہ گئے، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کی مثال ہے بہرے کی، ان کی مثال ہے گونگے کی، ان کی مثال ہے اندھے کی، جس طرح گونگا بول نہیں سکتا یہ بھی حق سے گونگے ہیں، جس طرح بہرا سن نہیں سکتا، سنتا ہے، یہ بہرا سنتا ہے نا، اب مثال تشبیہ سمجھو، جس طرح بہرا سنتا نہیں ان کا حال بھی اسی طرح سمجھو، ان کا حال بھی اسی طرح سمجھو، جس طرح اندھا دیکھتا نہیں ان کا حال بھی، ان کو بھی انداز سمجھو، جس طرح گونگا بولتا نہیں اسی طرح ان کو بھی سمجھو۔ توجہ ہے کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھے نہیں؟ جس طرح بہرا سنتا نہیں ان کو بھی یوں سمجھو، جس طرح اندھا دیکھتا نہیں ان کو بھی یوں سمجھو، جس طرح گونگا بولتا نہیں ان کو بھی یوں سمجھو، یوں سمجھو۔ کیا مطلب؟ یہاں پر آگے بے وقوف پارٹی وہ بھی سنتے ہیں یہ بھی سنتے ہیں، وہ کافر کوئی بہرے تھے وہ سنتے تھے، بے وقوف ہو، ان کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اسی مقام پہ زبردست بات کی، فرماتے ہیں کہ مشبہ تشبیہ کا ضابطہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے مشبہ اور ایک ہوتا ہے مشبہ بہی۔ مثلا آپ کہتے ہیں نا زید کل اسد، تو زید کیا ہے؟ مشبہ، اور الاسد کیا ہے؟ مشبہ بہی، جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، مشبہ بہی۔ اب قانون یہ ہوتا ہے، یہ بات سمجھنی ہے، قانون یہ ہوتا ہے کہ جو وصف یا وجہ تشبیہ یا وصف مشبہ بہی میں ہوتا ہے بالاصالت حقیقتاً، اور مشبہ کی طرف ہوتا ہے ادعاءً، مشبہ میں ہوتا ہے ادعاءً، اور مشبہ بہی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حقیقتاً، اصالتاً۔ کیا مطلب؟ اب جہاں کافر مشبہ ہے اور مشبہ بہی کون ہے؟ سم۔ مشبہ بہی کون ہے؟ سم بہرا، سم، بکمن گونگا، امیٌ اندھا۔ اب بات سمجھ رہی ہے، مشبہ بھی ہے سم، مشبہ بھی ہے عمج، اور مشبہ کون ہے؟ کافر، منافق۔ یہ اب کیا کہیں گے کہ بہرے سنتے ہیں؟ نہیں، ان منافقوں کو سمجھ مثل بہرے کے، ان کو سمجھ بہرے ہیں نہیں، ان کو یوں سمجھ بہرے، ان کو یوں سمجھو۔ ادعا آ گیا نا، ادعا آ گیا، ادعا یہی ہوتا ہے نا بطور دعویٰ کے، اور جو وصف ہوتا ہے مشبہ بہی میں اس میں ہوتا ہے بطور حقیقت کے، اصالت کے۔ اب نہ سننا، بہرا ہونا، بہرے میں تو حقیقت ہے، لیکن کافر میں کیا ہے؟ بطور ادعا کے۔ نہ دیکھنا انے میں تو حقیقت ہے، لیکن کافر کی طرف کیا ہوگا؟ مشبہ میں کیا ہوگا؟ بطور ادعا کے۔ اس بات کو سمجھو، مولوی سرفراز نے بھی جہاں دھوکہ دیا ہے۔ اچھا، وہاں پر بھی اسی طرح ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع اب وہاں پر آگے ما انت بہاد العمج، وہاں پر بھی اسی طرح آ رہا ہے تینوں۔ وہاں پر ایک اور چیز آ گئی الموتى، تو مولوی سرفراز نے دھوکہ دیا، مشبہ کو مشبہ بہی بنا دیا اور مشبہ بہی کو مشبہ بنا دیا۔ حالانکہ مسئلہ کیا تھا کہ یہ کافر مثل مردوں کے ہیں، یہ کافر مثل بہروں کے ہیں، یہ کافر مثل اندھوں کے ہیں،
اب کیا مطلب ہوگا؟ مردوں میں نہ سننا حقیقی، بہرے میں نہ سننا حقیقی، اندھے میں نہ دیکھنا حقیقی، اور کافر میں نہ سننا ادعائی، اور کافر میں نہ دیکھنا ادعائی۔ کیا مطلب؟ جس طرح مردے سنتے نہیں، ان زندہ کافروں کو بھی یوں سمجھو یہ ادعا ہے، یوں سمجھو جس طرح بہرا سنتا نہیں، زندہ کافروں کو بھی یوں سمجھو جس طرح اندھا دیکھتا نہیں، بہرے ان کافر ضدی کافروں کو بھی یوں سمجھو۔ انہوں نے کہا نہیں، کافر سنتے ہیں نا تو پھر مردے بھی سنتے ہیں، واہ واہ، پھر بہرے بھی سنتے ہیں، پھر اندھے بھی دیکھتے ہیں۔ ایک مشبہ بھی تو نہیں، مشبہ بھی تین ہے، مشبہ بھی الموتا بھی ہے، مشبہ بھی السم بھی ہے، مشبہ بھی العمج بھی ہے۔ اگر یہ مانے وہ بھی دیکھتے تھے، یہ بھی دیکھتے تھے، وہ بھی سنتے تھے، یہ بھی سنتے تھے، یہ ہوتا ہے تجاہل عارفانہ، دھوکہ بازی۔ یہ دھوکہ دیا ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر نے۔ تو مولانا سرفراز صاحب نے یہ دھوکہ دیا، پیچھے آئے، انی پیے تھے، پیچھے آ گئے سارے، انہوں نے طبلہ مارنا شروع کر دیا۔ ہاں، پیچھے آئے اکاڑ بھی، کہتے ہیں ان ایتوں کا مطلب ہے مردے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زندہ باد ماسٹر۔ انک لا تسمع الموتیٰ کا معنی ہے مردے سنتے ہیں، مانتا بھی مسلم من فی القبور کا معنی ہے مردے سنتے ہیں۔ یہ علیحدہ مسئلہ انشاءاللہ جب آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ جہاں معنی کیا ہے اور صحابہ نے کیا سمجھا ہے۔ اب ہمیں تو کہتے ہیں بزرگوں نے نہیں سمجھا، تو اب ہم بھی کہتے ہیں کیا صحابہ نے قرآن نہیں سمجھا تھا؟ ام المومنین کو قرآن سمجھ نہیں آیا، تیرے ماسٹر کو سمجھ آیا ہے۔ ام المومنین کہتی ہے ان آیات کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، ابن عباس کہتا ہے ان آیات کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، ابو حنیفہ کہتا ہے ان آیات کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، اور فقہ حنفی کے 370 کے قریب فقہا کہتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، اور یہ سب جاہل تھے معاذ اللہ۔ سمجھ آئی ہے؟ تو یہ اکاڑے کے ماسٹر کو، جس کا علمی مقام یہ ہے کہ بخاری میں مقام سن ہے، سن، تو وہ پڑھتا ہے مقام سخ، مقام سخ، یہ تقریریں موجود ہیں۔ اب اس نے سمجھا کہ یہ نون ہا پہ ہے، خا بنا دی، حالانکہ وہ نون کا نقطہ تھا۔ اب جس الو کو یہ نہیں پتا کہ یہ نقطہ نون پہ ہے یا خا پہ ہے، وہ نون کو سخ، سن کو سخ پڑھتا ہے، اور شیخ الحدیث پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو ایسے جاہل کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ حضرت گنگوئی نے واضح طور پہ ضابطہ بیان کر دیا۔ اب ذرا خیال کرو، میں پھر کہہ رہا ہوں جو مولوی بیٹھے ہو وہ خیال کرو، دوسروں کو میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ اچھا، حضرت گنگوئی کے ضابطہ کو حضرت تھانوی نے رد کیا ہے، ماشاءاللہ، حضرت تھانوی نے رد کیا ہے۔ تو نے حضرت گنگوئی کی بات بھی نہیں سمجھی، تھانوی صاحب کی بات بھی نہیں سمجھی۔ تھانوی جو بات کر رہے ہیں وہ بات ہی اور ہے درود کے مسئلہ میں، تو چلو حضرت تھانوی کی بات بھی سمجھا دوں گا، حضرت گنگوئی کی بھی۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ بات یہ ہے، وہ جو درود ابراہیمی کما صلی تھا وہ انشاءاللہ سورہ احزاب میں پہنچیں گے، پوری بات آئے گی اس کی، اس لیے پانی سے پہلے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ، میں تو یہاں صرف آپ کو اتنی بات بتا رہا ہوں کہ انہیں سوم کیوں کہا گیا، یہی بات بتا رہا ہوں۔ یہ آنے والا ہے انک لا تسمع الموتیٰ بھی، ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اب ذرا دیکھو کہ حضرت گنگوئی کا ضابطہ کیا، بلکہ یہ ضابطہ تمام عربیت کا ضابطہ ہے۔ حضرت گنگوئی نے تو بیان کیا ضابطہ کیا ہے کہ مشبہ کی طرف وصف ادعاءً مجازاً ہوتا ہے، اور مشبہ بھی میں وصف اصالتاً ہوتا ہے، اصالتاً ہوتا ہے، حقیقتاً ہوتا ہے۔ اب یہاں مشبہ کون ہے؟ منافق یا کافر، اور مشبہ بھی کون ہے؟ سم۔ اب یہ نہیں مطلب کہ بہرے سنتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ کافر جو ہیں ان کو یوں سمجھو مثل سم کے، اور ان کو سمجھو مثل اندھوں کے۔ جس طرح بہرا سنتا نہیں، ان کافروں کو بھی یوں سمجھو، جس طرح اندھا دیکھتا نہیں ان کو بھی یوں سمجھو، جس طرح گونگا بولتا نہیں ان کو بھی یوں سمجھو۔
تو سمجھ آئیے بات، یہاں پر یوں سمجھو ادعا ہے، اور سم میں نفی سماعت بالاصالت ہے، اندھے میں نفی بصارت بالاصالت ہے، اسی طرح گونگے میں نفی گویائی بالاصالت ہے، جبکہ کافروں میں ادعاء ہے، ان کو یوں سمجھو، ان کو یوں سمجھو جس طرح وہ سنتے نہیں تو ان کو بھی یوں سمجھو، یعنی ان کا سننا نہ سننا بھی برابر ہے، ان کا سننا نہ سننا بھی یوں سمجھو۔ ہاں بھائی دیکھو، سمن بکمن عمین، اندھے ہیں، حق سے اندھے ہیں، عمین فہم لا یرجعون او کسیب، اب ذرا سمجھو مفردات کو ساتھ ساتھ، یہ او عام مفسرین کے نزدیک تخجیر کا ہے، تخجیر، تخجیر کا کیا مطلب ہے؟ ان کی مثال یہ لے لو یا یہ لے لو، تو انہوں نے چونکہ دونوں مثالیں منافقوں کی بنائی اس لیے تخجیر۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں یہ مثال تنویع کی ہے، پہلے اور نو کی مثال ہے، اب اور نو کی مثال ہے، او کسیب یا مثل بارش کے، من السماء جو بلندی سے ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون کرتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلیوں سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو، او کسیب یا مثل بارش کے، سیب تیز بارش، سیب مراد کیا ہے؟ بارش سے مراد قرآن کی بارش ہے، کسیب مثل بارش کے یعنی القرآن، اوپر لکھا ہے، من السماء آسمان سے، آسمان سے نیچے لکھا ہے السحاب، یہ مسئلہ قرآن پاک میں ہے۔ یہاں پر آج کل کے بعد چبلوں نے اعتراض کیا، ڈاکٹروں نے، کہ قرآن نے کہا ہے بارش آسمان سے آتی ہے، حالانکہ بارش بادلوں سے ہے، بارش کیا ہے؟ بادلوں سے ہے۔ تو یہ قرآن، یہ بعض ڈاکٹر جو ملحد قسم کے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن کی غلطی ہے، کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ بارش کہاں سے آتی؟ آسمان سے، حالانکہ جب ہم ہوائی جہاز پہ چڑھتے ہیں تو بادلوں کے اوپر نکل جاتا ہے، نیچے بارش ہوتی ہے تو ہوائی جہاز اوپر پھر رہا ہوتا ہے، تو بارش آسمان سے تو نہیں، بارش تو آتی ہے بادلوں سے۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ جہالت کی انتہا ہے۔ قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ بارش بادلوں سے آتی ہے، فَتَرَ الْبَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، ہاں تو یہ صاف قرآن کہتا ہے کہ بارش آتی کس سے ہے؟ بادلوں سے۔ اب اگلا مسئلہ، یہ بادلوں سے جو بارش آتی ہے اس کا تعلق کوئی آسمان کے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے کہا اس کا تعلق آسمان کے ساتھ بھی ہے، لیکن آج کا سائنسدان کہتا ہے نہیں، یہ سمندر کی بھاپ وغیرہ اور یہ پانی اڑتا ہے مد و جزر کا، ہوا میں پانی آتا ہے تو یہ بارش ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تجھے پتا ہے نا، اس کا قرآن نے تو انکار نہیں کیا، یہ تیرا تجربہ ہے، لیکن اگر اوپر سے بھی کوئی کنیکشن ہو، اوپر سے بھی تعلق ہو، آسمان کا بھی کوئی بادلوں کے ساتھ، نیچے والا تعلق تو نے دیکھ لیا، اوپر والا تعلق تجھ اندھے کو نظر نہ آیا ہو، تو اس میں تیری آنکھوں کا قصور ہے نہ کہ قرآن کا قصور ہے۔ جس طرح نیچے بادلوں کا تعلق ہو سکتا ہے، اوپر سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اوپر سے بھی ہو سکتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ باقی تم اگر کہو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، تمہیں تو ابھی دنیا زمین کی بہت ساری چیزیں نظر نہیں آئی، وہاں اگر تمہاری نظر نہیں پہنچی تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ تمہاری اپنی آنکھوں کا قصور ہے۔ بہرحال قرآن جو بتا رہا ہے السماء، السماء کل ما علا کا، سما کا معنی عربی میں ہے ہر چیز جو اوپر ہے، یہ چھت بھی سما ہے، جو چیز بھی سر سے اوپر ہے وہ سب کیا ہے؟ سما۔ آپ کے پاس جہاں لکھا ہے السحاب لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ السحاب عظم عالم، یہ من السما
اور کلو ما علا کا وہ حاشیہ ہے، فاضلہ کا حاشیہ نمبر 3 بزرگوں، کلو ما علا کا فاضلہ کا، ہر چیز جو تیرے اوپر ہے اور تجھے سایہ کرتی ہے، قرطبی میں ہے وہ کیا ہے؟ بادل۔ یہ نبی ہو تب بھی قرآن نے صاف کر دیا ہے مسئلہ فطر الودق کا، وہاں پر جو ہے صاف بتایا کہ جو بارش آتی ہے وہ بادلوں سے آتی ہے، وہاں صاف بتا دیا۔ تو یہ نہیں ہے کہتے ہیں یہ نبی پاک کو پتہ نہیں تھا، ہے گدھے ہو، نبی پاک کو پتہ نہیں تھا، تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ مودودی بھی بڑا بے ایمان ہے، مودودی نے لکھا ہے کہ نبی پاک کو دجال کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ایسے نبی پاک نے اپنے قیاس سے دجال کے بارے میں بات کی ہے۔ آپ کو یقینی علم نہیں تھا دجال کے بارے میں، آپ نے قیاس کیا ہے۔ مودودی پورا شیطان ہے، آدھا نہیں، ہاں پورا۔ متا کا ضابطہ لکھا ہے مودودی نے، متا کہتا ہے ویسے تو متا حرام ہے، لیکن کوئی جماعت اسلامی کا کشتی میں سوار ہو جائے اور ساتھ جماعت اسلامی کی کوئی ایرانن ہو، ایرانی کالج کی، تو کشتی میں طوفان آ جائے اور یہ دونوں ایک پھٹے پہ رہ جائیں اور پھٹا کسی جزیرے پہ پہنچے، مودودی صاحب فرما رہے ہیں، پھٹا کسی جزیرے پہ پہنچ جائے، وہاں پر کوئی اور آدمی نہ ہو، یہ بھی لڑکا ہو وہ بھی لڑکی ہو، جوان ہو، تو وہاں پر اگر جزیرے میں متا کریں تو یہ جائز ہے، یہ ضرورت ہے، وہاں جزیرے میں متا کریں تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی دوسرا مودودی نہیں ہوگا، وہاں پر جائز۔ یہ جزیرہ ایسے مل گیا متا کرنے کے لیے، جبل جہان کے فرضی صورتیں اور ڈرامہ بازی، اصل میں یہ وہی ہے شیعہ کے ساتھ اتحاد والی بات کہ کوئی نہ کوئی صورتیں ہم بھی مانتے ہیں۔ بہرحال یہاں دیکھو دجال کے بارے میں کہنا کہ نبی پاک کو پتہ نہیں تھا، یہ اپنی جہالت اور بدبختی کا اظہار ہے۔ ہاں بھئی دیکھو، من السماء فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، اندھیرے کیا؟ کئی اندھیرے، ظلمت شب، آپ کا حاشیہ ظلمت شب، بادل تابتا اور ہجوم قطرات، ظلمات جو ہے یہ جمع ہے نا، تو اس لیے جمع کئی اندھیرے، ایک اندھیرا نہیں، رات کا وقت ہے، رات بھی اندھیری، بادل کا اندھیرا، اور جو قطرات نکلتے ہیں ہجوم کے ساتھ، ان ہجوم قطرات کا اندھیرا، اس میں اندھیرے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ کفر اور شرک کا بیان ہے، کفر اور شرک کا، اندھیروں سے مراد کفر و شرک کا بیان ہے۔ ورعد، اور گرج ہے، گرج سے مراد وعیدات الہیہ، اللہ تعالیٰ کی وعیدات ہیں کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، جہنم کے ڈراوے ہیں۔ رعد و برق، اور چمک ہے، چمک سے مراد کیا ہے؟ براہین الہیہ، توحید کے دلائل ہیں، توحید کے دلائل ہیں، اور وہ جو ہے یجعلون اصابعہم، کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو، یہ بطور مبالغہ کے ذکر کیا، ورنہ اصبعن یہاں سے لے کر جہاں تک ہے اصبعن، تو پوری انگلی تو کان میں نہیں جاتی نا، مراد انامل ہیں، یہ پورے انگلیوں کے، یہ نہیں ہے کہ پوری انگلی کان میں دے دیتے ہیں، لیکن بطور مبالغہ کے ذکر کیا کہ انگلیاں دیتے ہیں، آگے جاتی نہیں، اگر جا سکتی تو پوری بھی دے دیتے۔ یجعلون اصابعہم، اتنے ڈرے ہوئے ہیں بے ایمان، یہ تو آگے انگلی جاتی نہیں، ورنہ وہ تو کوشش کر رہے ہیں پوری۔ اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں، مراد کیا ہے؟ یہ بھی قرآن سنتے نہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، قرآن مقدس کا بات سنتے نہیں، یہ فی آذانہم من الصواعق کے، بجلیوں اور کڑک کے ڈر سے، بجلیوں کی وجہ سے، یہ من اجلیہ ہے، بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یہ مفعول لہو ہے یجعلون کا، یہ جو انگلیاں ڈالتے ہیں کانوں میں، کیوں؟ اس موت کے ڈر کی وجہ سے، حذر الموت مفعول لہو، موت کے ڈر کی وجہ سے، کیا مطلب؟ یہاں موت سے مراد ہے باپ دادے کا عقیدہ چھوڑنا، وہ باپ دادے کے عقیدے چھوڑنے کو موت سمجھتے تھے،
اس وجہ سے کہ کہیں قرآن سنا تو وہاں بھی نہ بن جائے، باپ دادے کا عقیدہ چھوٹ نہ جائے۔ حذر الموت سے مراد یہ ہے۔ اب سمجھو مثال، اللہ فرماتے ہیں او کسیب، ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اور بارش میں اندھیرے بھی ہیں اور چمک بھی ہے، گرج بھی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ منافق کھڑا ہے، اوپر سے بارش ہے اور گرج اور چمک ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جب بادل چمکتا ہے، برق ہے، تو اس چمک کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے مامن کو تلاش کر لیتے، چاہے امن کو تلاش کر لیتے۔ لیکن یہ ان بیمانوں کی حالت کیا ہے؟ یہ انگلیاں کانوں میں دیے کھڑے ہیں کہ اب ہم بچ جائیں گے، اگر اوپر سے بجلی گری تو یہ کان والی انگلیاں کام آئیں گی؟ انہوں نے انگلیاں دی ہیں کہ ہم اوپر بس گرج سنے ہی نہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ گرج سے ڈرتے اور چمک سے فائدہ اٹھاتے، راستہ معلوم کر کے کسی نہ کسی مکان مامن جائے امن کے اندر جا کے پناہ لیتے۔ اصل یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بے ایمان بدھو کمپنی، یہ جب بارش آ رہی ہے اور بجلی کڑک چمک ہو رہی ہے، یہ بجائے مامن تلاش کرنے کے اور روشنی سے فائدہ اٹھانے کے، وہاں پر وہ بھیڑیں کھڑی ہیں، وہاں پر کانوں میں انگلیاں دے کر کھڑے ہیں، تو کیا اوپر سے بجلی گرے گی تو کانے والی انگلیاں ان کو بچا لیں گی؟ فرمایا کتنے پاگل ہیں، اس سے بھی نفع نہیں اٹھاتے۔ فرمایا یہی حال ہے منافق کی کہ اوپر قرآن کی بارش ہو رہی ہے اور قرآن میں کفر و شرک کا بھی بیان ہے اور قرآن میں وعیدات بھی ہیں اور گرج، اور قرآن میں براہین توحید بھی ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ براہین توحید، برق، وہ بجلی جو ہے، چمک، اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، ان کی طرف توجہ کرتے اور ان کی طرف غور کرتے اور مسئلہ مان لیتے تاکہ گرج سے محفوظ رہتے، مسئلہ مان لیتے تاکہ بعیدات سے بچ جاتے۔ لیکن بجائے اس کے یہ قرآن سنتے ہی نہیں، جعلوا اصابعہم، یہ قرآن دل سے سنتے ہی نہیں۔ انہیں خطرہ ہے کہ کہیں قرآن سنا، قرآن کے ہو گئے تو ہماری موت ہے، باپ دادا کا مذہب چھوڑنا یہ ہماری موت ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ ہاں بھائی، یہ ہے تطبیق المثال بالممثل لہو، ممثل لہو کے لیے اس کی تطبیق اوکر ہو گیا بھائی۔ جہاں پر فرماتے ہیں کلما، اچھا، واللہ محیط بالکافرین، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ گھیرنے والا ہے عذرو علم اور قدرت کے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، نیچے لکھا ہے شق ثانی، شق ثانی، پہلی مثال کی، دوسری مثال کی پہلی شق تھی پکے منافقین کے لیے، یہ شق ثانی ہے جو کچے منافقوں کے لیے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنائی ہوتی ہے ان کے سامنے، مشوا فیہ، چل پڑتے ہیں اس میں، فاذا اظلم علیہم، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قاموا، کھڑے رہتے ہیں، ولو شاء، اگر چاہتا اللہ پاک، لذهب، البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے کامل قدرت رکھتا ہے، کامل قدرت والا ہے۔ یکاد البرق، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے، قریب ہے کہ اچک لے بجلی ان کی آنکھوں کو۔ معلوم ہوتا ہے ابھی تک اچکا نہیں، ابھی تک قابل علاج مریض ہے، ابھی تک اچکا نہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ خاطب کہتے ہیں، خاطب سمجھتے ہو؟ الاخذ بالسرہ، الاخذ
بالسرعات، کسی چیز، کبھی آپ نے دیکھو نیچے ہوں نا چوزے، اوپر آئے ہیل چیل، وہ چیل آ کر وہ آرام سے پکڑتی ہے نا، اس چیل کا جو حملہ ہے چوزے پر، اس طرح کر کے یہ ہے خط. خط کسی کو کہتے ہیں الاخذ بالسرعہ، کسی چیز کو جلدی سے لے لینا. اچک لے، یہ معنی ہے اردو میں، اچک لے، لے لے نہیں، اچک لے، اس چیز کو اچک لے. ہاں پشتو والے کیا بولتے ہیں بھائی؟ خاطف کا معنی بتاؤ، خاطف کا جو فصیح بیٹھا ہے، جس کی پشتو سمجھ آئے. مجھے تو کوئی پتہ نہیں، کوئی ایک بولو نا، ایک بولو. تختول، ہاں بھائی پشتو بھی مستقل مسئلہ ہے نا. ہاں بھائی خط یخطف ابصارہم، علماء سمجھو بھائی، جب بھی اضاء لہم، روشنائی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، کیا مطلب؟ یہ جو کچی صنف ہے منافقوں کی، ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی روشنائی ہوتی ہے ان کے لیے، اس روشنائی سے مراد نبی پاک کے معجزے دیکھتے ہیں یا مال غنیمت ملتا ہے، مال غنیمت ملتا ہے، کام آسان ہوتا ہے، مشوفی یہ چلتے ہیں اس میں. ہاں کہتے ہیں جی بالکل ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. وہ جب حدیبیہ سے واپس، اپنا احزاب سے واپس آئے نا، احزاب سے تو بھاگ آئے تھے، اور جب مسئلہ خیبر کا آیا تو کہنے لگے ہم بھی ساتھ چلیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا نا خیبر میں مولویوں سے مقابلہ ہے، اور مولوی مشرک، ملا سے بزدل پارٹی دنیا میں کوئی نہیں ہوتی. خیبر میں مولوی اور پیر ہیں، پیروں اور مولویوں نے کیا لڑنا ہے؟ تو منافق بھی اتنا سمجھنا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے. تو احزاب میں کیوں نہیں آئے؟ وہاں تو سارے بھاگ رہے تھے. تو یہی مطلب ہے، جب دیکھتے ہیں نا جہاں کوئی فائدہ ہے، کوئی روٹی چھوٹی ملے گی، چائے شائے ملے گی، یا اور کوئی فائدہ دیکھتے ہیں، اضاء لہم، ان کے لیے کوئی نفع کی بات ہوتی ہے، مشوفی چلتے ہیں اس میں. اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، اندھیرا ہوتا ہے کہ مطلب ہے تکالیف آتی ہے اور مسئلہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کام محنت طلب ہوتا ہے اور دشمن کبھی ہوتا ہے، تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کامو، اس وقت کہتے ہیں انا بیوتنا عورا، ہمارے دل تو بڑا تھا لیکن ہمارے گھر جو بالکل اکیلے ہیں. یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، ہم قربان غلام، یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم تو بالکل تیار تھے لیکن مجبوری ہے، اماں بیمار ہے، دادی بیمار ہے، آ نہیں سکتے. یہ مطلب ہے اذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ لے جاتا ان کے کانوں کو. معلوم ہوتا ہے قابل علاج مریض ہیں، ابھی تک مہر جباریت لگی نہیں، اگر اللہ چاہتا لے جاتے ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھو جی بس یہ ختم ہو گیا. ہاں بھائی اہدنا الصراط المستقیم میں رب عرض کر رہا ہوں، ہدایت پر ثبات کی دعا تھی. ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اجابت دعا ہے. اللہ نے وہ دعا قبول کی اور فرمایا یہ قرآن آ گیا، پکے رہو گے تب تک جب تک قرآن پڑھتے رہو گے. یہ قرآن پڑھتے رہو، ہدایت پہ پکے رہو گے. پھر 3 جماعتوں کا ذکر کیا. یہ 3 جماعتوں کا ذکر باعتبار قبول اور عدم قبول اس کتاب کے تھا. وہ جو ہدایت نامہ کتاب ہے، اس کے قبول عدم قبول کے اعتبار سے 3 جماعتیں بن گئی. ایک پکے مومن المتقین، دوسرے پکے کافر ان الذین کفروا، اور تیسرے کچے کافر منافق. منافقوں کی تفصیل ذکر کی کیونکہ یہ اخبث الکفار ذرن ہیں، نقصان کے اعتبار سے یہ سارے کافروں سے بڑے خبیث ہیں. اس کے بعد مومنوں کی مثال ذکر نہیں کی کیونکہ ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ تو پکے سچے اولئک علی ھدی من ربہم، ان کا ثمرہ بیان کیا اور منافقین کی مثال بیان کی. عام مفسرین کے نزدیک 2 مثالیں،
ایک اعلیٰ درجے ایک ادنا درجے کے منافقوں کی. ہمارے حضرت کے نزدیک ایک مثال کافروں کی بیان کی پہلی، اور دوسری مثال منافقوں کی. دوسری مثال کی دو شکیں تھی، ایک شک میں اعلیٰ درجہ کے منافق، دوسری شک میں ادنا درجہ کے منافق. بس یہ بیان کر کے اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب فرمایا یا ایھا الناس، یہ تمہید ختم ہو گئی. تمہید میں یہ بات تھی حکم نامے کا ملنا اور حکم نامے کے قبول عدم قبول کے اعتبار سے تین جماعتوں کے احوال یہ ختم ہو گئے. اب یا ایھا الناس سے یہ مقصودی مضمون ہے دعوی صورت اور اصل مرکزی مضمون ہے دعوی صورت. اب اللہ فرماتے ہیں تینوں جماعتوں کو یا ایھا الناس، تینوں کا ذکر. اب الناس میں سب ہیں، کافر بھی، منافق بھی، مومن بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب کو عام کر کے خطاب کیا. جن کی بڑی تین جماعتیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو ربکم، پکارو صرف اپنے رب کو. اعبدو ربکم، پکارو صرف اپنے رب کو. الذی خلقکم والذین من قبلکم. بس جہاں دعوے کا بیان ہے. اچھا دوسرا ربط بھی سن لو. ایک ربط تو یہ ہے، دوسرا ربط یہ ہے اللہ نے تین جماعتوں کا ذکر کیا. ایک جماعت وہ جو لا علاج مریض ہے، لا علاج مریض، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ لا علاج مریضوں کا ذکر ہوا، پکے ضدی کافر. اور دوسری جماعت وہ ہے جو قابل علاج مریض ہے، قابل علاج مریض. وہ قابل علاج مریض یکاد البرق، ابھی تک ان کی آنکھیں باقی ہیں، اچکی نہیں گئی. اور اسی طرح لو شاء اللہ لذهب بسمعهم، ابھی تک صلاحیت باقی ہے، اللہ نے صلاحیت چھینی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ قابل علاج مریض. اب جو قابل علاج مریض تھے اللہ نے ان کے لیے دو نسخے شفا ذکر کیے. پہلا نسخہ توحید کا، وہ جہاں یا ایھا الناس سے، اور دوسرا نسخہ ہے رسالت کا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. وہ نسخہ رسالت کا اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا جو قابل علاج مریض ہے اگر یہ دو نسخے استعمال کر لیں، توحید بھی مان لیں، میرے نبی کی رسالت کو بھی مان لیں اور یہ نسخے استعمال کریں تو یہ صحت یاب ہو سکتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ یہ صحت یاب ہو سکتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، نیچے لکھا ہے واحدوا ربکم. یہاں پر اشکال ہے، مفسرین یہ لکھتے ہیں واحدوا ربکم. سوال یہ ہے کہ واحدوا اعبدوا کا نہ لفظی معنی ہے لغت میں اور نہ کوئی اس کا تعلق ہے اعبدوا کا معنی عبادت کرو، واحدوا کا معنی توحید مانو. ہاں بھائی بزرگوں، اعبدوا کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرو. اور واحدوا کا معنی اللہ کو اکیلا جانو، اللہ کو اکیلا مانو. اب اکیلا جاننا یہ نہ لازم معنی بنتا ہے اعبدوا کا، نہ لغوی معنی بنتا ہے. حالانکہ آپ کے پاس بھی لکھا ہے واحدوا ربکم، جلالین کا حوالہ ہے. اسی طرح تمام مفسرین نے یہاں پر یہی بات کی، واحدوا ربکم. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ مشرکین عرب بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. مشرکین عرب اللہ کی عبادت کرتے تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں کرتے تھے؟ دلیل اللہ بہتر جانتے ہیں. ہاں، ما کان صلاتہم، ایک، اور ویل للمصلین الذین هم ساہون. یہ مکی صورت ہے، مکہ میں منافق کوئی نہیں تھے. یہ کون ہے؟ اپنی نمازوں کو بھلانے والے. اور ما کانا صلاتہم، قرآن نے ان کی نمازوں کو نماز کہا. یاد رکھ لو، مکہ کا مشرک
عابد تھا، مکہ کا مشرک عابد تھا۔ جنہوں نے الفوز الکبیر پڑھی انہیں پتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے پوری تفصیل لکھی۔ مکے کا مشرک روزہ رکھتا، اور اس کا روزہ بھی صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا، یہ روزہ رکھتا، اور خصوصاً عاشورہ کا روزہ، اور اس طرح بعض ان کے ایام بیز وغیرہ بعض اور ان کے روزے تھے۔ تو مکہ کے مشرک روزے رکھتے، مکہ کے مشرک صدقات نکالتے، ہذا للہ وہذا لشرکائنا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے اور کہتے بھی کیا، ہذا للہ، یہ اللہ کے نام پر ہے، وہ اللہ کے نام کے حصے نکالتے۔ اور مکہ کا مشرک مسجد حرام کی آبادی کرتا، اسے صفائی کرتا، اس کو سنبھالتا، اس کا مجاور تھا۔ اللہ نے فرمایا ما کانا للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، مشرک دا کم کے مسیطہ آباد کرنیا، ما کانا للمشرکین، مشرک کا کیا ہے مسجدوں کی آبادی کے ساتھ، تو یہ آبادی کرتے تھے مسجد حرام کی۔ اسی طریقہ سے مکہ کا مشرک اللہ سے دعا کرتا تھا، وہ نضر بن حارث نے نہیں کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر اللہ یا اللہ اگر محمد کا مسئلہ سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر، ہم اکابر کو چھوڑ نہیں سکتے، بزرگوں کو نہیں چھوڑتے، اس لیے تو ہم پہ امطر علینا، وہ یہی کہتے، تو دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں اور صدقے کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں۔ اور ابو جال اور مکہ کے مشرک یہ طواف کرتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، طواف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہ مسلم شریف کے لفظ ہیں مشرکین کا تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ہاں جن کو تو دے دے وے نا، جس کو تو دے دے وے نا وہ تیرے اپنے ہیں نا، وہ جو جس چیز کے وہ مالک ہیں ان کی ملکیت کا بھی اصل مالک تو ہے، تو نے آپ ان کو طاقتیں دی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی فرماتے قد 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 ادھر رک جا، لا شریک لک، آگے نہ پڑھ الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک۔ تو مطلب کیا ہے، وہ حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہودی بڑے بڑے عابد، عیسائی بڑے بڑے عابد، تو قرآن کہتے ہیں اعبدوا ربکم، تو یہ کوئی نئی بات ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ مکہ کا مشرک بھی عابد ہے، یہودی عابد ہے، عیسائی عابد ہے، عبادتیں تو وہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ اچھا، تو پھر اعبدوا ربکم کیوں کہا؟ دوسرا سوال، الجواب، دونوں سوالوں کا جواب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید، کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید، ہر عبادت جہاں پر بھی قرآن میں عبادت کا ذکر ہے تو وہ کس کے معنی میں ہے؟ توحید کے معنی میں۔ کس معنی میں ہے؟ توحید کے معنی میں۔ آپ کا یہ سوال کہ تو اب دوسرے سوال کا جواب پہلے دے رہا ہوں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ عابد تو سب تھے، اعبدوا کا حکم کیوں آیا؟ جواب ہے کہ جہاں عبادت کا حکم نہیں، توحید فی العبادت کا حکم ہے، یا عبادت کا حکم نہیں بلکہ کس کا ہے؟ توحید فی العبادت کا حکم ہے، ایک۔ دوسرا وحدوا، وحدوا پر اعتراض تھا کہ یہ لفظی معنی نہیں بنتا، نہ لازم معنی ہے، تو یہ کیسا معنی؟ تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ جہاں معنی نہ لفظی ہے نہ لغوی ہے، یہاں مرادی معنی ہے۔ مفسرین حضرت شاہ ولی اللہ نے یہی بات لکھی نا کہ مفسرین مرادی معنی بیان کرتے ہیں اور مفسرین لغوی معنی سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اشکال ہوتا ہے۔ تو یہاں اعبدوا بمعنی وحدوا، یہ کون سا معنی ہے؟ مرادی معنی۔ اس سے مراد یہ ہے، مراد الہی یہ ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اب ذرا توجہ فرماؤ، اعبدوا ربکم، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اعبدوا ربکم، پکارو صرف اپنے رب کو، پکارو صرف، میں نے بتایا
پہلی دفعہ جب دعوے کا ذکر ہے تو توحید فی الدعا ہے، دوسری دفعہ جب ذکر ہے تو توحید فعلی ہے، تیسری دفعہ دعوے کا ذکر آئے گا تو نفی شفاعت کاریہ۔ یہاں پہلی دفعہ ہے، پہلی دفعہ توحید فی الدعا، پکارو صرف اپنے رب کو۔ دلیل الذی خلقکم، الذی خلقکم، یہاں ایک فائدہ سمجھو، دلیل دو قسم پر ہے، یا اس طرح سمجھو نعمت، نعمت دو قسم پر ہے، اسی نعمت سے استدلال ہوگا، ایک نعمت روحانیہ اور ایک نعمت جسمانیہ، جسمانیہ۔ پھر جو نعمت جسمانیہ ہے یہ دو قسم پر ہے، آفاقیہ انفسیہ، آفاقیہ انفسیہ۔ پھر آفاقیہ تین قسم پر ہے اور انفسیہ دو قسم پر ہے۔ ہاں بھائی، ابتداء نعمت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، روحانیہ نمبر دو جسمانیہ، اور پھر جسمانیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آفاقیہ اور انفسیہ۔ پھر انفسیہ کی دو، ایجاد ذات، ایجاد صفات، اور جو آفاقیہ ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، علوی سفلی جبی، علوی سفلی جبی۔ جب آسمان و زمین کے درمیان بعض چیزیں ہیں، جب اس خلا میں، تو نعمت کی دو قسمیں روحانی جسمانی، پھر جسمانی کی دو قسمیں آفاقی انفسی، پھر آفاقی کی تین قسمیں، اور وہ کون سی؟ علوی سفلی جبی، اور انفسی کی دو قسمیں ایجاد ذات اور ایجاد صفات۔ اب دیکھو، الذی خلقکم، وہ ذات جس نے پیدا کیا۔ یہاں نیچے کیا لکھا ہے؟ نعمت اولا، بولو کیا مصیبت ہے؟ نعمت اولا انفسیہ، انفسیہ، انفسیہ۔ ہاں آگے پھر آئے گا انفسیہ یعنی وجود، ایجاد ذات۔ یہ آگے نعمت دوم آ رہا ہے، من قبلکم موقوف علیہ، ان لفظوں کو سمجھنا ہے۔ لعلکم کے نیچے پیدا توحید ہے۔ اب سمجھو قانون یہ ہے کہ صلہ، موصول صلہ، یہ علت واقع ہوتے ہیں، علت واقع ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پکارو صرف اپنے رب کو۔ کیوں علت والا معنی کرنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی اللہ۔ الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ عبدو کی علت ہے۔ والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ اس کا معنی ابن جریر نے کیا آلہتکم و آباءکم، آلہتکم و آباءکم، تمہارے الہوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے، ان کو بھی، تمہارے باپ دادا کو بھی، تمہارے الہوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو پکار کے لائق وہی اللہ ہے۔ یہاں اشارہ کر دیا من قبلکم، حضرت عزیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ آلہتکم، تمہارا پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور تمہارے باپ دادا کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور جن کو تم پوجتے ہو ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ لعلکم تتقون، اب کتنی صاف دلیل ہے۔ اس دلیل سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے۔ کتنی صاف دلیل۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں وجود دینے والا میں، تمہارے باپ دادا کو وجود دینے والا میں، تمہارے الہوں کو پیدا کرنے والا میں، تو ادعوا ربکم، پکار کے لائق بھی میں۔ یہ سارے کام میرے، تو پکار کے لائق بھی میں۔ بات ختم، آسان سی بات ہے۔ باقی انشاءاللہ بات کریں گے۔ خلق کے دو معنی ہیں، خلق بے معنی ایجاد من العدم، جو صفت باری ہے،
اور خلق بمانا التصویر، صورت بنانا، محتاط الاسباب، جیسے احسن الخالقین فرمایا گیا، احسن المصورین۔ تو تصویر یہ صفت خاص باللہ نہیں، بلکہ ایجاد من العدم جو ہوتا ہے فوق الاسباب، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خلق کی۔ والذین من قبلکم لکھا ہے موقوف علیہ، تمہارا وجود پیدا کرنے والا، تمہارا باپ دادا تمہارے لیے موقوف علیہ ہے کہ نہیں؟ ابا نہ ہوتا تو تم ہوتے؟ ان کے آبا کے وجود کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ لعلکم تتقون، یہاں لعلہ ترجیح والا نہیں ہے، لعلہ بمانا لام کہ ہے، لام کہ، اور لام کہ کا معنی ہوتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بنو۔ معلوم ہوتا ہے توحید تقوی کا سبب ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے توحید سے۔ الذی جعل لکم الارض، نعمت سوم، تیسری نعمت، اور یہ نعمت کون سی ہے؟ آفاقی، اور آفاقی کی تین قسموں میں سے کون سی ہے؟ سفلی۔ آفاقی کی تین قسمیں تھی، علوی، سفلی، جبی۔ الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء، آسمان کو، بناءً چھت، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج، یہ فا تفریعیہ ہے، فاخرج کیا مطلب ہے؟ یہ تصرف کرنے والا وہی اللہ ہے، فاخرج بہ، بس نکالا اس اللہ نے اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، رزقا لکم اصل عبارت ہے لے رزقکم، رزقا لکم، لے رزقکم، تمہارے رزق کے لیے، تمہاری روزی کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت بناؤ ساتھ اللہ کے، اندادا شرکاء فی العبادہ، شریک عبادت میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کس بات کو، اے لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ، کس بات کو تم جانتے ہو ان 5 چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ نمبر 1 تمہیں پیدا کرنا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنا، زمین کو فراش بنانا، آسمان کو چھت بنانا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے نباتات اگانا۔ یہ جو امور ہیں، ان امور میں تم بھی مانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو پکارنے کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ ہے دلیل عقلی۔ اب حضرت شیخ کی طرف پہ آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، یہ درمیان میں ایسے چھوڑتے ہیں، آگے چلے جاؤ۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم، تو مل گیا، کدھر ہے صفحہ نمبر؟ ہاں، یہ حضرت شیخ کیوں لگاتے ہیں کیف تکفرون، اس کو ماقبل کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا میں، زمین بنانے والا میں، آسمان سے بارشیں نازل کرنے والا میں، زمین سے نباتات اگانے والا میں، کیف تکفرون باللہ، کس طرح خدا کی توحید کا انکار کرو گے؟ کیسے اللہ کی توحید سے بھاگ سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیا مطلب ہے؟ زندہ کرنے والا میں، فاحیاکم ثم یمیتکم، کیا مطلب؟ مارنے والا میں، ثم یحییکم، کیا مطلب؟ پھر قیامت کو زندگی دینے والا میں۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، زمین کی ساری چیزیں پیدا کرنے والا میں، ثم استوی الی السماء، پھر آسمانوں پر تصرف کرنے والا میں، هو بکل شیء علیم، سب کچھ کرنے والا بھی میں، سب کچھ جاننے والا بھی میں۔ اعبدوا ربکم،
کو سمجھ آئیے بات؟ پکارنے کے لائق بھی صرف میں. یہ اوپر سارے تصرفات بیان کیجئے کہ جب متصرف فی الامور بھی میں ہوں اور ہوا بکل شیء علیم اور سب کچھ جاننے والا بھی میں ہوں تو اعبدوا ربکم، پھر پکار کے لائق بھی صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، پکارو بھی مجھے. بہت زبردست لگایا ہے. تصرفات بھی میرے، علم بھی میرا کامل، تو پکار کے لائق بھی میں. یہ اب لگ گیا. حضرت شاہد کی پوری تقریر ختم ہو گئی. اب دیکھو، اچھا جب میں ہوں اب لگاؤ فلا تجعلوا للہ اندادا. اب لگے گا فلا تجعلوا للہ اندادا، مت بناؤ ساتھ اللہ کے ند اندادا. ہاں بھائی جہاں پر بات ہے فلا تجعلوا، نتیجہ ہے، نتیجہ اور یہ فا فسیہ ہے. اذا کان الامر کذالک، فا فسیہ کہتے ہیں جب جس کی شرط مقدر ہوتی ہے. یہاں شرط مقدر موجود ہے. کیا؟ اذا کان الامر، اوپر لکھا ہے اذا کان الامر کذالک، جب بات اسی طرح ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، بس مت بناؤ اللہ کے اندادا. انداد جمع ہے ند کی، اور ند کہتے ہیں منازع اور مقابل کو. ند کہتے ہیں منازع اور مقابل کو. یہاں پر بھی اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کو خدا کا مقابل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کیا ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، وہ اللہ سے نیچا سمجھتے تھے. اللہ کو واجب الوجود سمجھتے، اپنے بزرگوں کو ممکن الوجود سمجھتے. اللہ کو خالق سمجھتے، اپنے معبودوں کو مخلوق سمجھتے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ اور اللہ کو امور عظام میں متصرف سمجھتے، بزرگوں کے لیے امور حقیرہ میں اختیار ثابت کرتے، اور وہ بھی جزئیہ نہ کہ کلیہ. تو اپنے معبودوں کو نہ خدا جیسا سمجھتے نہ خدا کے برابر سمجھتے، حالانکہ ند کا معنی ہوتا ہے برابر. تو یہاں پر اشکال ہے، یہ کیوں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا؟ انداد تو وہ نہیں بناتے. جواب، یہاں دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ جہاں ند کا معنی وہی ہے مثل، اللہ کی مثل نہ بناؤ، لیکن مثلیت دو قسم پہ ہے. ایک مثلیت فی الذات اور دوسری مثلیت فی المعاملہ. مثلیت فی المعاملہ، وہ اللہ کی ذات صفات جیسا تو نہیں سمجھتے تھے معبودوں کو، لیکن معاملہ وہی کرتے تھے جو اللہ کے ساتھ کرتے، یعنی اللہ کو بھی پکارتے، معبودوں کو بھی پکارتے. تو یہ مثلیت ہے ان کے عمل میں. معاملہ ایسا کرتے، یا اللہ بھی کہتے یا ابراہیم بھی کہتے، یا اللہ بھی کہتے یا عزیر بھی کہتے. جیسے آج کا مشرک یا اللہ بھی کہتا ہے یا علی بھی کہتا ہے، تو پکار میں تو برابری کر رہا ہے کہ نہیں؟ او بزرگوں، مشرک اپنے معبود کی صفات یا ذات میں تو برابری کا قائل نہیں، لیکن معاملہ خدا سے بھی زیادہ کرتا ہے معبود کے ساتھ. اب کبھی دیکھا ہے کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، بس یہ تو چوتھا گیئر لگے گا، نعرہ حیدری. یہ تو معاملہ اپنے معبود کے ساتھ زیادہ کرتا ہے خدا سے یا کم کرتا ہے؟ زیادہ. اللہ کے نام کی نہیں دے گا، بابے کے نام کی دے گا. مسجد میں پاؤں نہیں رکھے گا، صبح صبح مزار کا سلام کرے گا. نماز کوئی نہیں پڑھنی، لیکن بابے صبح صبح دیکھو مشرکوں کو بابے کی قبر کی سلامی ضرور دے گا. تو ایک ہوتا ہے ذات صفات میں مثلیت، اس کا تو مشرک قائل نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا ہے معاملہ میں مثلیت. تو مشرک معاملہ اور خدمت اللہ کی اس طرح نہیں کرتا جتنا اپنے معبود کی کرتا ہے. خدا کا نام لو نہیں ڈرے گا، پیر کا نام لے کر دیکھو. اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھا جائے گا، لیکن پیر کے نام کی جھوٹی قسم توبہ. زکات دینی چھوڑ دے گا، 11ویں میں ناغہ نہیں کرے گا،
تو اس کا جو معاملہ ہے اپنے معبود کے ساتھ، تو معبود کو اللہ سے بڑھایا ہوا ہے معاملہ میں، صرف ند بھی نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذات سے